السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع آپ کے اپنے پروگرام دی بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، کئی سال گزر چکے ہیں، ہمیں ہر سال اس سیزن میں ایک مسئلہ درپیش ہے اسموگ کا، اور تمام تر دعووں کے باوجود، میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، یہ حکومت ہو گزشتہ حکومت ہو، دعوے بہت زیادہ کیے جاتے رہے کہ یہ اگلے سال اس پہ قابو پا لیا جائے گا، اس طرح کے اقدامات کیے جائیں گے، مثلا بھٹوں سے جو دھواں جنریٹ ہوتا ہے اس کو ہم زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ منتقل کریں گے، جو گاڑیوں سے جو زیادہ فضلات وہ ہوا میں بکھیرتی ہیں، جن کے انجن پرانے ہیں یا جو کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ پیدا کر رہی ہیں، ان کی چیکنگ ہوگی۔ اسی طرح جو فصلیں چاول کی باقیات جلائی جاتی ہیں، اس کی وجہ جو فضا میں اسموگ پیدا ہوتی ہے اس کو روکا جائے گا، کسانوں کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنی باقیات نہ جلائیں۔ لیکن ناظرین، اب تک ان اقدامات میں سے کسی پہ بھی ہمیں اس طرح پوری طرح عمل درآمد ہوتے نظر نہیں آ رہا۔ یعنی صورتحال بالکل ویسی ہی ہے جو مجھے لاہور کی کسی سڑک پہ بھی نظر آتی ہے کہ اگر تو کیمرے لگے ہوئے ہیں تو آپ سگنل پہ رکیں گے، ورنہ آپ وارڈنز کی فوج ظفر موج کھڑی کر دیں، ہم رکنے کو تیار نہیں ہیں، ہم کسی قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ لاہور میں اس وقت اسموگ کی وجہ سے، فضائی آلودگی کی وجہ سے کسی دن ہمیں یہ خبر آتی ہے کہ دنیا میں نمبر 1 ہے، پھر کبھی خبر آتی ہے نمبر 2، یعنی ہم نمبر 1 نمبر 2 سے نیچے آ ہی نہیں رہے۔ وہ شہر جسے باغات کا شہر کہا جاتا تھا، جس میں بے تحاشا باغات تھے، اب اسے دنیا کا آلودہ ترین شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اس آلودگی کو کنٹرول نہیں کر سکے؟ میرے ساتھ موجود ہیں سیکٹری تحفظ محکمہ ماحولیات سید مبشر حسین صاحب، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلا سوال، مجھے یہ پچھلے دور حکومت میں سب سے پہلے یہ اسموگ کا مسئلہ درپیش آیا جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور اس وقت بہت سارے دعوے کیے گئے کہ ہم ایسے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن عملاً ہمیں کچھ ایسا دیکھنے میں نہیں آیا۔ صرف اس سیزن میں باغ دوڑ نظر آتی تھی، جو فرنس ہیں شہر میں ان کے اوپر چھاپے پڑتے تھے، جو سبربس میں بھٹے ہیں اینٹوں کے ان پر چھاپے پڑتے تھے۔ اس کے علاوہ جیسے ہی موسم چینج ہوتا تھا، بارشیں شروع ہوتی تھی، اسموگ کا لیول اور یہ کوالٹی انڈیکس ہے نیچے آتا تھا، یہ سارے اقدامات رک جاتے تھے۔ کیوں ہم ایک مستقل اسٹریٹجی کے تحت اس پہ کام نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ سر۔ یہ اسموگ کا جو فینامنا ہے، جس طرح ابھی بات کر رہے تھے، یہ شروع ہوا 2016 میں، اور اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی، اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے ڈیفینیٹلی اس کو سٹیپ لیے۔ 2017 میں ہم نے کچھ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم انسٹال کر دیے، اور لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ ایک جو انکلوسیو قسم کی ایفرٹس ہونی چاہیے، ہر ڈپارٹمنٹ کو رول پلے کرنا چاہیے، اس طرح کی ایفرٹ جو ہے ابھی رائٹ نو جس گورنمنٹ نے، جو ہمارے موجودہ گورنمنٹ ہے چیف منسٹر، ان کے ہمارے یہاں بھی یہ ہوا کہ ہم نے ایک پروگرام ورلڈ بینک نے شروع کیا ہے، پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام۔ اس میں یہ چیزیں ہم اس کے اوپر ایئر کوالٹی مانیٹرنگ سسٹم کو، واٹر کوالٹی کو، اور باقی جو ایشوز ہیں اس کے اوپر ان کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جو بات اگر تھوڑی سی دیکھیں، اسموگ جو ہے نا، اسموگ ایک کمبینیشن ہے، اٹس اے کمبینیشن آف اسموک اینڈ فوگ۔ اگر ہم اس کے دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، تو اسموگ کے لیے جو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن آ رہی ہے، ایون اسموگ میں بھی وہ 43% جو ہے وہ وہیکولر امیشن ہے۔ بالکل۔ انڈسٹری 25% کنٹریبیوٹ کرتی ہے اس میں، اور ایگریکلچر جو ہے وہ 20% کے قریب کرتی ہے، جس طرح ابھی آپ بتا رہے تھے انٹرو میں بھی، یہ سب سارے فیکٹر اس میں شامل ہیں۔ اب اس کے بعد جو فوگ ہے، یہ تو اسموگ کی ہوگی کنٹریبیوشن۔ جو فوگ ہے، فوگ کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں مین جو ہے وہ ریزن وہ ڈسٹ پارٹیکلز کا ملنا ہوتا ہے ود دا اوزون اینڈ ود دا واٹر، جو کنڈینسڈ واٹر ویپرز ہیں ایئر میں۔ جب کنڈینسڈ واٹر ویپرز جو ہیں وہ ڈسٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو دیٹ بیکم اے فوگ۔ بالکل۔ اب اس کے لیے ٹرانسپورٹ کو اوورآل ہمیں جانا پڑے گا سر، اس میں ہمیں جو گرین انویسٹمنٹ ہے اس کی طرف جانا پڑے گا، ہمیں انڈسٹری کو کنورٹ کرنا پڑے گا ٹورڈز جو کاربن امیشن جس کی کم ہو۔ اس میں جو ایک سٹیپ ہے وہ گورنمنٹ نے جو لیا لاسٹ ٹائم، ابھی اس گورنمنٹ نے اس کے اوپر بڑا زور دیا، وہ ہے کہ ہم جو ہمارے بریک کلن ہیں، بٹے ہیں، ان کو ہم جو بیٹے کی ٹیکنالوجی تھی، اولڈ ٹریڈیشنل ٹیکنالوجی، اس سے اس کو کنورٹ کیا ہم نے زگ زیگ کے اوپر۔ یہ سارے ہو چکے ہیں رپورٹڈلی ہم نے ایک سارے اس کو پی ڈی ایم میں دیکھ رہا ہے،
اور اس میں یہ ہوئے، لیکن اس میں اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس اب ایسا پرماننٹ نہیں ہے، لیکن جو چیزیں جہاں پہ تھوڑی بہت وائلیشن ہوتی ہے انہیں کو ہی ہم نے فائن کر رہے ہیں اور ان کو بند کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ہم نے تقریباً اس کے ساتھ مل کے ان کے جو سسٹم ہے تھوڑا سا بلور لگانا یہ وہ چیزیں ہم نے کنورٹ کروا دی، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ چونکہ اب ان کے پاس بھی وہ ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں جو اس کو آپریٹ کر سکیں، اس لیے کچھ وہ بٹے باندھ ہیں اور کچھ اوائڈ کرتے ہیں لوگ۔ ٹھیک، اچھا سر، ٹرانسپورٹ اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ اگر آپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جائیں، وہاں پر ہر گاڑی، چاہے وہ کمرشل ہے چاہے وہ ڈومیسٹک یوز کے لیے ہے، وہ ہر سال اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ماحول دوست ہے یا نہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا آ جاتا ہے کہ اس کی سیفٹی، اس کے ٹائر، اس کی بریک، اس کی باقی انجن کی کوالٹی، لیکن سب سے زیادہ جو ان کا اس میں ہوتا ہے کہ اس کا انجن کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ سائلنسر سے باہر پھینک رہا ہے، اور اگر یقین کریں وہ ان کے اس مقررہ معیار سے زیادہ ہو، وہ جتنی مرضی قیمتی گاڑی ہے اس کی وہ رجسٹریشن کینسل کر دیتے ہیں۔ لیکن آج تک پاکستان میں اور خصوصاً لاہور جو کہ اس وقت ڈینجر زون میں ہے، ہم نے ابھی تک ایسی کوئی پالیسی نہیں دیکھی۔ تو کیا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ اس میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہا؟ اس میں ایسا ہے کہ جو ابھی جو سموگ ہے، اس کو ابھی پچھلے دنوں لاسٹ ایئر اکتوبر میں گورنمنٹ نے کلیمٹی ڈکلیئر کر دیا۔ کلیمٹی ڈکلیئر کیا تو اس کا جو پرویو تھا وہ فوراً بورڈ آف ریونیو کے پاس چلا گیا، ایس ایم بی آر صاحب کے پاس۔ پی ڈی ایم میں جو ہے وہ اس میں اب لیڈ رول پلے کر رہا ہے۔ باقی ڈپارٹمنٹس کو انہوں نے مختلف ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں کوئی پارٹ، ان میں سے ایک وہیکولر ایمیشن کا ہمارے پاس ہے۔ تھوڑا سا اس میں جو ہماری ایفرٹ ہے، ہم نے لاہور میں بھی 2 ٹیمیں بنائی ہیں، باقی پنجاب کے ہر ضلع میں ہماری ٹیمز ہیں جو ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کے گاڑیوں کی انسپیکشن کرتی ہیں، چلان کرتی ہیں۔ ابھی جو ہم نے پچھلے 2-2.5 ہفتوں میں بھی ہم نے کوئی تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ ان کو فائن کیا ہے، 186 وہیکل جو ہے ان کو امپاؤنڈ کیا ہے۔ جو بات آپ کر رہے تھے اس میں یہ ہے کہ ایک وکس ایک انسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے، سینٹر بنا ہوا ہے جو کہ ٹرانسپورٹ کا ڈپارٹمنٹ کا ہے، جہاں پہ ویریفیکیشن ہوتی ہے گاڑیوں کی۔ یہ کمپلسری ہے، ہر گاڑی کو کروانی پڑے گی؟ یہ کمپلسری ابھی لا میں ایسا نہیں ہے۔ پبلک جو ہے، جو پرائیویٹ ہماری وہیکل، پبلک وہیکلز والی گاڑیاں، بسیں، ان کے لیے یہ ہے، لیکن جو چیز مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی یہ ہر اونر کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو لازمی یا اینولی، جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ یہ وہی گاڑیاں جو ہم نے امپاؤنڈ کی ہیں، اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ سارے وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے ان سے سرٹیفکیشن لیں گے، اس کے بعد ہم ان کو ریلیز کریں گے۔ سر، ایک چیز یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقریباً 20 لاکھ سے زائد گاڑیاں لاہور میں رجسٹرڈ ہیں، باہر سے بھی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں، یہاں پہ اسلام آباد سے جو لگژری وہیکلز ہیں وہ ساری اسلام آباد رجسٹر ہو رہی ہیں، دوسرے شہروں سے بھی کچھ ایک ریشو ہے کہ جو ادھر آتی ہیں، گجرات، گجرانوالہ جو قریبی ہیں ہمارے۔ اگر ہم جو پرسنل وہیکلز ہیں ان کو اس قانون کے اندر نہیں لائیں گے تو کیسے ہم یہ جو 43% ہے اس پورے، جو ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے، چارٹ ہے، جس میں سب سے زیادہ اس کی یعنی ڈبل ہے انڈسٹری کی بھی اور اس کی فصلوں کی باقیات کی، اس کا ڈبل ہے، اس کو کیسے پھر کنٹرول کر پائیں گے؟ اس میں سر ہمیں تھوڑا سا اس سے پیچھے جانا پڑے گا کہ جو وہیکولر ایمیشن جو ہے وہ اتنا زیادہ کیوں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ اس میں مین ایک ریزن جو لانگ ٹرم ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کو کرنا ہوگا، وہ وہ ہے ہمارا جو سلفر ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے، اس میں ایمیشن کرتا ہے۔ جو فیول ہم یوز کرتے ہیں اس میں جو سلفر کانٹینٹ ہے وہ بہت ہائی ہے ایز کمپیئرڈ کہ جو ایک پرمیزیبل لیول ہے اس سے ہائی ہے۔ بالکل، اس وجہ سے بھی جب پولوشن ایمیشن ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کاربن ایمیشن کی، اس میں ہمارے پاس ایک میجر یہ ہے کہ ہم کو کیٹالیٹک کنورٹر لگاتے ہیں گاڑیوں میں تاکہ یہ جو ہے اس میں ایمیشن کم کرے، کنٹرول کرے اس کو۔ لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہمیں جب تک ایک تو ہمیں وہی بات ہے کہ پیچھے سے فیول کو اس لیول سے ٹھیک کرنا ہوگا۔ بالکل، یہ بھی اس وقت لیٹسٹ فارم چل رہی ہے یورو 5 یا اس سے بھی آگے، اس طرح اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اس میں سلفر کانٹینٹ ذرا کم ہو۔ بالکل، وہ یوز کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم یوز کرتے ہیں
تو پھر وہی بات ہے کہ گاڑیوں کی ایک جو ہے ایک کمپلسری اینول انسپیکشن ہونی ہوگی کہ جس کے بغیر وہ اس سے گاڑی روڈ پہ نہ آئے. لیکن وہ تو ہمارے پاس ایک انفراسٹرکچر ہی موجود نہیں ہے کہ ہم 20, 25, 30 لاکھ گاڑیوں کی انسپیکشن کر سکیں. میرا نہیں خیال ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ایسا کوئی انفراسٹرکچر ہے, نہ ہی آپ کے پاس ہے. نہیں, وہ جو کہ ٹرانسپورٹ بینک کا کون سے ڈپارٹمنٹ کا کام ہے, نہیں ان کے پاس ایسا ہے کہ ایکچولی میری ان سے بات ہوئی تھی اس سلسلے میں جب یہ اسموک کا سیزن شروع ہوا تو ان سے رابطہ ہوا. وہ ایک گاڑی کو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک گاڑی کی انسپیکشن 15 سے 20 منٹ میں کرتے ہیں, اور ان کے لاہور میں بھی شاید 3-4 کچھ اسٹیشن ہیں, باقی پنجاب میں بھی ہیں. لیکن جب یہ چیز بنا دی جائے گی کہ نہیں اس طرح ہونا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے کیپیسٹی کو انہانس کیا جا سکتا ہے. لیکن جب تک بنے گی نہیں یہ ہم اس پرابلم سے نہیں نکل سکیں گے. اچھا, آپ سے جو انڈسٹری کی پولوشن ہے اور جو یہ فصلوں کی باقیات جو جلائی جاتی ہیں اس سے جو اسموگ میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اس پہ بھی بات ہوگی, لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری محکمہ تحفظ ماحولیات سید مبشر حسین صاحب. ان سے ہم بات کر رہے تھے اسموگ یعنی فضائی آلودگی جو اس وقت ہمیں مسئلہ درپیش ہے. اچھا سر, انڈسٹری جو اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, انڈسٹری کو بند نہیں کیا جا سکتا, لیکن ہم نے انڈسٹری کو بالکل شترے بے مہار کی طرح بھی چھوڑا ہوا ہے. شہر لاہور میں ہی ایسی فرنس چل رہی ہیں, ہماری میڈیا ٹیمز نے وہاں پہ جا کے ریڈ کیے, شہریوں نے شکایت کی, وہ دمے کا مرض کا شکار ہو رہے تھے. وہ ٹائر جلا رہے ہیں, یعنی کہ جو سستا ترین ذریعہ تھا توانائی کے حصول کا وہ استعمال ہو رہا تھا. بہرحال اس پہ بھی چھاپے پڑے. میں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کر سکیں کہ وہ کون سی انرجی برن کر رہے ہیں اپنے فرنس کے لیے, اپنی انڈسٹری کے لیے, اور کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ٹوورڈز پولوشن. اس کے سر انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ نے بڑے کلیئر جو اس کے انوائرمنٹل کوالٹی سٹینڈرڈز ہیں وہ بنا کے فریم کر کے سب تک پہنچائے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آپ انڈسٹریز کو جس طرح دوسری طرف بھی لیتے ہیں کہ انڈسٹری کو چلنا چاہیے, وہ فیئر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جی انڈسٹری کو انسپیکشن کی جا رہی ہے یا اس کو بند کیا جا رہا ہے. اس لیے ہم صرف ایک کمپلینٹ ڈریون اس طرح چلتے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمیشن انلیگل ہو رہی ہے اسی انڈسٹری تک جاتے ہیں ہم اور اس کو جا کے ہم بند کرتے ہیں. ابھی پچھلے 3 ویکس میں ہم نے کو تقریباً 121 کے قریب یونٹس جو ہیں وہ سیل کیے ہیں جو انڈسٹری کے تھے, اور ان میں سے کوئی تقریباً 170 کے قریب ہم نے FIR بھی لانچ کیے ہیں. جی, اس کے وہی ہے کہ جو بات آپ کر رہے تھے, ہمیں ہمارے اندر یہ اویئرنیس جو ہے نا, یہ اسموک یا اس طرح کی جو کلیمٹی ہے اس کے اندر اس کے اسموک کے مین 2 ریسورسز ہیں. کچھ نیچرل سورس ہوتا ہے, کچھ آپ کا ہیومن میڈ ہے. اب نیچرل سورس میں یہ ہے کہ لیٹس سپوز ٹیمپریچر ہے, یو کانٹ کنٹرول دیٹ, وہ اتنا فال کرے گا 16 ڈگری تو اسموک آ جائے گا. لیکن جو اسٹبل برننگ ہے, جو آپ اس طرح کے میٹیریل یوز کر رہے ہیں, یہ تو آپ کا ہیومن میڈ ہے نا, اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور یہ پہلے ہم نے کبھی سنا بھی نہیں. اس کے لیے اویئرنیس چاہیے, اس کے لیے کمیونٹی کو اندر ایک ان کو آنا پڑے گا کمیونٹی کو, اور اس کی ایک اویئرنیس کرنی پڑے گی. مبشر صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ اویئرنیس کا تو سوال یہ پیدا نہیں نہ ہوتا, جہاں پہ ہمارا مفاد آ جاتا ہے تو پھر قومی مفاد تو پیچھے رہ جاتا ہے. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم لوگ زیادہ اس سافٹ نالج کو نہیں مانتے جتنا ہم کو ہارڈ میسج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ اس چیز کے اوپر ایک فرق آتا ہے, لوگوں کو کچھ علم آتا ہے. تو یہ چیزیں لوگوں کو کنوے کرنی, اگر ایک یہ جو ہمارے چھوٹے اس لیول کے ہم یہ کر رہے ہیں کارروائیاں, یہ بھی ایک اویئرنیس کمپین کا ہی حصہ ہے کہ ہم بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں ابائڈ بائی کریں گے کوالٹی سٹینڈرڈ تو یہ ایکشن لیا جائے گا. مبشر صاحب, اس کی تشہیر نہیں ہوتی. مثلاً میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ لاہور پولیس اپنے ہر قدم کی تشہیر کر رہی ہوتی ہے, میڈیا کو ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہے, ہم نے یہ پکڑ لیا, ہم نے یہ کر لیا, وہ کر لیا. میں نے اس کی تشہیر بڑی کم دیکھی ہے. اس کی اویئرنیس کے حوالے سے کون سا میٹیریل برن ہو رہا تھا, وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہا تھا, اس سے کیا کیا بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. یقین کریں ہمارے تو شہریوں کو یہ بھی نہیں پتا جن کے پڑوس میں ٹائر جل رہے ہیں کہ اس سے ان کے بچوں اور ان کے لیے کیا کیا عذاب بن رہا ہے.
یہ صحیح بات آپ کی، اس میں وہ لیکن اس میں اسی ڈپارٹمنٹ میں کوشش ہو رہی ہے، یہ چیز ہو رہی ہے، کچھ پی ڈی ایم اے کر رہا ہے اور یہ بروشر بنے ہوئے ہیں جو لوگوں تک کنوے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہر ضلع میں ایک اینٹی اسموک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کو ڈی سی چیئر کرتا ہے، اور اس میں وہ وہاں پہ لوگوں کو اس حد تک گئے ہیں کہ ایون ہر جگہ جا کے اعلانات کروانے اس چیز کی اویئرنیس کے لیے. میں معذرت چاہوں گا مبشر صاحب، میں نے 2018 میں آپ کے ہی ڈپارٹمنٹ کے انٹرویو کیا اور اس وقت بھی انہوں نے ایک پوائنٹ بڑا ویلڈ ریز کیا تھا کہ محکمہ تحفظ ماحولیات کے پاس کوئی ایسا قانون یا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ آگے ایک سٹیپ آگے جا کے وہ محتاج ہے دیگر اداروں کا. اگر آپ ڈپٹی کمشنرز کی بات کریں تو ان کے پاس اپنے ہی اتنے مسائل ہیں روزانہ کے کہ یہ تو ایک ان کے لیے ایک ایسی پریورٹی ہے کہ جب یہ سر پہ پڑے گی تو انہوں نے دیکھنا ہے. اب بڑی معذرت کے ساتھ آپ خود بھی فیلڈ میں رہے ہوں گے کہ ڈپٹی کمشنر کے پاس کام کرنے کے لیے اتنا زیادہ ہے کہ یہ تو ان کی آخری پریورٹیز میں سے ایک ہوگا. ان کی پریورٹیز اور بہت ساری ہوتی ہیں جو سرکار کی طرف سے ان کو اسائن ہوتی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ جب تک محکمہ تحفظ ماحولیات کو حکومت امپاور نہیں کرے گی، اس کا انفراسٹرکچر اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ لوگوں کا محتاج نہ رہے، وہ سارا سال ایک ایکسرسائز کرتا رہے. یہ ان کا اس وقت کہنا تھا جب میں ان سے انٹرویو کر رہا تھا. وہ سارا سال ایک ایکسرسائز کرتا رہے تو وہ کہتے تھے میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اس موسم میں اس طرح کی آپ کو اسموگ نہیں نظر آئے گی. لیکن اگر ہم نے بات کرنی ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے، ضلعوں کے ڈی سی کمشنر سے، تو پھر بات پھیلتی چلی جاتی ہے. ہم لیٹر لکھ سکتے ہیں، ہم پرسنلی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، بار بار ہم ڈنڈے سے کروا نہیں سکتے. میں آپ سے اس میں 3 باتیں عرض کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ کوئی ایکسکلوسو ایک ڈپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے. اس میں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے، انرجی ڈپارٹمنٹ ہے، انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے، انوائرمنٹ والے. یہ ایک سب کا انکلوسیو ایک ایٹیچیوڈ ہے، اور پلس سب سے بڑا اس کا جو فیکٹر ہے وہ ہے سوسائٹی جو خود اس میں کرے. دوسری بات کہ ابھی جو انشاءاللہ تعالیٰ یو ول فائنڈ کہ تقریباً کو سال کے بعد جو ہے یہ کویشچن بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ اوپر وہ جو پنجاب گرین ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے اوپر ہم اس کی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں. ای پی ڈی کو جو ہم نے ابھی ہمارے پاس ایک ای پی ڈی ڈپارٹمنٹ کے پاس ایک انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے، ای پی اے، جو ایکچولی آپریشنل ونگ ہے ہمارا. ہم آگے فردر 3 ونگ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک بنے گا جو پالیسی ونگ ہوگا اور سینٹر اس کا نام ہے انوائرمنٹل پالیسی سینٹر ہے. ایک ہے انوائرمنٹل مانیٹرنگ سینٹر ہے اور ایک انوائرمنٹ کوالٹی سینٹر ہے. یعنی کہ ان فنکشنز کو ہم اس سکیم میں جو اپروو ہو چکی ہے، ورلڈ بینک کی فنڈڈ ہے، ہم اس کی کیپیسٹی بڑھا کے اس کو اتنا بڑا کینوس بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک یہ ایشوز حل ہو جائیں. کیا آپ یہ جو کرنے جا رہے ہیں، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہم یہ امید رکھیں کہ اس کا ہمیں اگلے سال سے اس کا پھل، اس کا فروٹ ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا؟ 2023 تک انشاءاللہ you will be enjoying that fruit. یہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو تیسری بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو یہ فیکٹ ہے، یہ بات کسی حد تک صحیح ہے کہ ای پی ڈی کے پاس اتنا فائنینشیل ریسورسز نہیں ہے، اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو جس طرح اویئرنیس کے لیے یا باقی معاملات کے لیے وہ تھوڑا سا ریسٹرکٹڈ ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے پاس اس حد تک بجٹ نہیں ہے. لیکن ابھی میں تھوڑا سا آپ کو ضرور سے ساتھ بتاؤں گا کہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اور چیف سیکرٹری صاحب جب بھی میٹنگ، جب سے جو اسموک ہوا ہے تو ہم نے کنٹینیوس میٹنگ کی ہیں، تو وہ کنٹینیوس اس کے اوپر ویجیلنٹ ہے اور ڈائریکشنز ان کی جو ہیں وہ یہی ہیں. انہیں کی یہ تھا کہ ہمیں کم از کم بڑی زبردست لائن جو ہمیں دی، انہوں نے کہا جی آپ اس انڈسٹری کو صرف جو وائیولیٹر ہے اس کو ہم پکڑیں گے تاکہ انڈسٹری میں فیئر بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو. باقی دے آر ہیلپنگ، گورنمنٹ پوری طرح ہیلپ کر رہی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی یہ فائنینشیل ریسورسز کنٹینس تو ہر ایک آپ کو پتہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے. اچھا 2023 تک ہم امید رکھیں، ابھی آپ نے کہا کہ یہ اس کا کم ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا مبشر صاحب، ہم کیوں ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ 2016 میں سب سے پہلے ہمیں یہ سننے میں آیا کہ یہ اسموگ کا جو دورانیہ بڑا ہے، یہ ٹریفک تو اس وقت بھی اتنا ہی تھا، تھوڑا اس سے کم تھا، تھوڑا سلائٹلی سا کم ہوگا، لیکن یہ اس کو فوراً انہانس کرنے کا ماہرین نے بتایا ذریعہ بنے ہماری شہر میں جو فرنسز تھیں اور جو ہم نے فصلوں کی باقیات جلانا شروع کی، کیونکہ گاڑیاں، ٹریفک اور بھٹے تو اس سے بہت پہلے بھی موجود تھے اور اس وقت اس طرح کی پرابلمز ہمیں آج سے 5 سال 6 سال 7 سال پہلے نہیں آ رہی تھی.
ہم کیوں نہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اپنے کسانوں کو یہ باور کرا سکے کہ ان کی تھوڑی سی فائدے کے لیے پوری سوسائٹی سفر کر رہی ہے؟ بالکل صحیح. یہ اسموک جو ہے نا سر، یہ کوئی لوکل فینومین نہیں ہے، اٹس اے ریجنل فینومین. بالکل. اس میں ہم سے زیادہ، ہمارے کسانوں سے زیادہ جو رول ہے وہ ہمارے ایسٹ پنجاب کے بالکل وہاں سے یہ بھی بالکل سب سے زیادہ وہاں سے. ہم نے اسپارکو کی مدد سے جب ہم دیکھتے ہیں لائیو، تو وہاں پہ سٹبل برننگ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس سیزن میں جو ہوا کا رخ ہے وہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہوا اس طرف سے ادھر چلتی ہے، تو وہ جتنی سٹبل برننگ وہاں پہ ہوتی ہے اس کا جا کے جو ایک انورس یا بیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ادھر آ جاتا ہے لاہور میں، جیسے سائڈ والے جو بھی بارڈر. کیا جو پوری دنیا اس وقت ماحولیات کے لیے کام کر رہی ہے، کوئی ایسا فورم نہیں جس پہ ہم اس کی نشاندہی کر سکیں؟ کیونکہ میں نے تو وہ ویوز دیکھے ہوئے ہیں کہ وہاں پر وہ کتنا ریڈ ایریا سیٹلائٹ سے نظر آ رہا ہے جو آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ سارا کنورٹ یعنی وہ سارا منتقل ہو رہا ہے ہمارے مغربی پنجاب یعنی پاکستانی پنجاب کی طرف. تو کیا ایسا فورم ہے جس میں ہم وفاقی حکومت سے اگر رجوع کرے پنجاب حکومت اور وہاں پہ یہ معاملہ ریز کیا جائے، جیسے وہ ہمارے خلاف کئی معاملات ریز کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں؟ جی ابھی سب سے پہلے وہ فیٹ اپ والا معاملہ کہ دیکھیں ہمیں کتنے عرصے سے انہوں نے، لیکن اس کے لیے اسپیسیفک ہے کہ ہماری یہ جو ابھی کاپ ہو رہی ہے 26 جو ہے یہ گلاسکو میں ابھی شروع ہوگی، شاید 12 نومبر تک ہے، وہ کانفرنس ہے ہی اسی کے اوپر، اسی ایشو کے اوپر. تو اس میں کیا پنجاب حکومت نے درخواست کی؟ کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹ ہی پنجاب ہے. گورنمنٹ آف پاکستان تو پریزنٹ کرے گی وہاں پہ اپنا یہ معاملہ. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ، لیکن یہ ہے کہ اس کاپ میں ظاہر بات ہوئی اور پارٹیسپینٹ آف دیٹ، تو جس میں یہ بات ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کا یونائٹڈ نیشن کا ایک اپنا بھی، ہماری جو مختلف ایجنسیز ہیں ایف اے او کی، ان کی یونائٹڈ نیشن کی ہے، لیکن کاپ جو ہے ابھی کانفرنس اسپیشلی اسی لیے ہے. اور جو کلائمیٹ چینج کے اوپر جو ہے یہ اب تھینکس اینڈ کریڈٹ گوز ٹو اور پرائم منسٹر عمران خان کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر لوگ جاگنا شروع ہو گیا، ورلڈ جاگنا شروع ہو گئی ہے. ابھی بھی جو کانفرنس تھے وزٹ میں ادھر بھی تھا، تو اس چیز کے اوپر یہ ہے کہ ہمیں کم از کم کلائمیٹ چینج کو لیے کام کرنے میں ہمارا ملک آ گیا ہے باقی دنیا سے. اور اس ایشو کو ظاہر بات ہے یہ گلوبل ایشو ہے، ہمارے یہاں اسموگ ایک ریجنل وجہ ہوتی ہے، تو اس کو اپنے کسانوں کو بھی، جس طرح پہلے بات کر رہے تھے، ہم اپنی حد تک ایگریکلچر کی حد تک مسئلہ یہ ہے کہ جو پیڈی کی فصل ہے نا جی، یہ جو کراپ ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جلدی ڈسٹریز ہارڈ ہے، اس کا جو ریزیڈیو بچتا ہے وہ جلدی ختم نہیں ہوتا. بالکل اس کو مشکل پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو جلا دیتے ہیں. اس کو مشکل پیش آتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو ایزی ویز ٹو برن اٹ. بالکل. اب اس کے لیے یہ ایک ٹیکنیک ڈیفینیٹلی ہماری چونکہ میٹنگز ہوتی ہیں کہ سب چیز، تو اس میں اس چیز کے اوپر یہ چیز غور ہو رہی ہے کہ ہم اس کو ایک ایسی مشین، ایسی چیز انٹروڈیوس کرائی جائے، کوئی بھی ایسا گیجٹ جس میں اس کو اس حد تک باریک کر دیا جائے کہ ادروائز اگر یہ پڑی رہتی ہے فیلڈ میں تو یہ ایک کمپوسٹ ہے، یہ نیچرل ایک مطلب آپ کو کھاد ہے. بالکل. تو لیکن وہ کسان بھائی جو ہیں وہ اتنا 40 دن تک ویٹ نہیں کرتے نا، تو لیکن یہ اس کا یہ حل ہے، سولوشن ہے کہ اس کو اس حد تک باریک کر کے. کب تک ہوگا یہ حل؟ یہ انڈسٹری ڈپارٹمنٹ کو یا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ بہتر بتا سکتا ہے. اچھا مجھے مبشر صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد ہم آئیں گے کہ دنیا مثلا یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ 2030 تک کوئی فیول پہ گاڑی نہیں ہوگی، سب الیکٹرک کارز ہوں گی. پاکستان مجھے پتا ہے کہ غریب ملک ہے، لیکن ہم کب اس طرف شفٹ ہوں گے، کیا اس طرف؟ لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری محکمہ تحفظ ماحولیات سید مبشر حسین صاحب. ان سے بات ہو رہی تھی. مبشر صاحب، کیا اس سلسلے میں بھی ڈپارٹمنٹ نے کوئی انیشیٹو لیا کہ ہم جو دنیا کے دیگر ممالک اب الیکٹرک کارز کی طرف سے جا رہے ہیں، اس کا ایک تو ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہیوی جو ان کا بل آتا ہے، جو پیٹرول وہ عرب کنٹریز سے لیتے ہیں، اس میں کمی آئے گی. دوسرا، اس سے ان کی فضائی آلودگی کا جو ہے وہ انڈیکس بہت نیچے آ جائے گا. یعنی اس میں دو فائدے ہیں. کیا اس میں محکمہ تحفظ ماحولیات نے کوئی تجویز دی حکومت پنجاب کو؟ اس میں ایسا ہے سر کہ ابھی ہمارا ایک این ڈی سی کہتے ہیں اس کو، نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز. این ڈی سیز ہوتی ہیں جو ہم نے ابھی سی او پی میں کانفرنس میں دینی ہے ورلڈ کو. 5 سال کے لیے ہم ایک ٹارگٹ دیتے ہیں کہ ہم اتنی ایمیشنز اپنی کنٹرول کریں گے.
اس میں جو اس مشن کو کنٹرول کرنے کے نا جی 2 اسٹریٹجی چلتی ہیں. دیر آر 2 اسٹریٹجیز. ایک کو میٹیگیشن کہتے ہیں, ایک کو اڈاپشن کہتے ہیں. میٹیگیشن یہ ہے کہ آپ وہ فیول ہی یوز نہ کریں, آپ ٹوٹلی بند کر دیں ایک چیز کو. اڈاپشن یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اتنا کنورٹ کر لیتے ہیں آہستہ آہستہ کہ وہ اس سے ایمیشن کم ہو جائے. اس چیز میں جو ہم نے ابھی رائٹ جو ہفتہ 10 دن پہلے میٹنگ تھی, پرائم منسٹر صاحب نے اس کو چیئر کر رہے تھے آن لائن, اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہی چیز دی ہے کہ ہم اس کو ٹارگٹ ہم نے دے دیا ہے کہ ہم 50% ایمیشن ریڈیوس کریں گے بائی 2030 تک. اس میں سے کوئی 15% ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے لوکل ریسورسز سے کریں گے, اور 35% جو ہے اگر فارن ایڈ ہمیں ملے گی تو اس میں کریں گے. اس کے اوپر گورنمنٹ بالکل اس کے اوپر جا رہی ہے کہ ہم جو انویسٹمنٹ ہے اس کو, اس کا نام دیں گے گرین انویسٹمنٹ, ہم اسی کو ہی چینج کر دیں. جس طرح کار جو ہیں ان کو ہم فیول سے ہٹا کے الیکٹرک کارز کی طرف چلے جائیں. انرجی ریسورسز وہ لے لیں کہ مثلا اگر ہم ہائیڈل کے اوپر زیادہ رلائی کرتے ہیں تو پولوشن نہیں ہے. بالکل. اگر ہم اپنی انرجی سورسز جو ہیں ایئر کے اوپر, ونڈ کے اوپر اس طرح جاتے ہیں تو ہماری اس میں پولوشن کم ہو جائے گی. اسی کے اوپر گورنمنٹ پاکستان نے چونکہ ظاہر بات ہے اس میں انوالو لگے ہوئے ہیں, گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ ہم جتنا 2030 تک جو ٹارگٹ ہے اس کو پورا کریں. 2030 تک الیکٹرک کارز کی طرف ہم جائیں اور یہ ٹارگٹ پورا کریں. مبشر صاحب, ایک اور چیز, فضائی آلودگی کے حوالے سے میں نے لوگوں میں جا کر کئی بار آن ایئر بھی سوال کیا, آف ایئر بھی, ان کو کوئی اس کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے, کیوں ہے. جو بھی بات ہوتی ہے فوراً حکومت پہ ڈال دیتے ہیں. اس سلسلے میں کوئی ایسی کمپین ڈرائیو کی گئی ہو, جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کووڈ کے اوپر ہم نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ جتنا مرضی سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا جاری ہو, ویکسین لگوانی پڑی لوگوں کو, اور لوگ لگوا رہے ہیں. اور یہی وجہ کہ شاید ہم خوش قسمت ہے کہ ایک تو اللہ کا کرم ہے, دوسرا دنیا میں ہم ان ملکوں میں شامل ہیں جو کووڈ سے بہت کم متاثر ہوئے. یہ میرا خیال ہے اتنا ہی بڑا چیلنج ہے. ہم لوگوں میں اویئرنیس کیوں نہیں پھیلا سکے؟ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے جو یہ جب بھی اسٹیپ لیتے ہیں, جو جتنے ایکشنز ہوئے ہیں, اب اس وقت پورے پنجاب میں ایکشن ہو رہے ہیں اسموک کے اوپر, ایون ویہیکولر ایمیشن کے اوپر, انڈسٹریز کے اوپر. تو یہ میسیج بالکل ٹھیک جا رہا ہے ان کو, یہ میسیج بالکل ٹھیک جا رہا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جو زیادہ ایک رول ہے وہ سوسائٹی کا ہے کہ وہ جو مین میڈ ریسورسز ہیں جو اس کے اسموک کے, وہ کم کیے جائیں. اس میں گورنمنٹ کا اپنے لمیٹڈ ریسورس کا جتنا رول ہے وہ پلے کرتی ہے. ہماری طرف سے جو ان چیزوں کو یہ ایکشنز ہوتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز کو میڈیا میں دیں ان لوگوں کو, تاکہ بتائیں, اویئرنیس ہو کہ یہ اس طرح کی اگر تھوڑی وائلیشن ہوگی تو دس دے ول بی پنشڈ. اس طرح کی چیزیں تو ہیں, لیکن وہ جو بات جس طرح آپ ابھی فرما رہے ہیں وہ ایک انٹیگریٹڈ قسم کی ایفرٹ, سنکرونائزڈ ٹائپ ایفرٹ جو ہے, اس طرح کی شاید اس طرح ابھی مزید کرنا پڑے گا اس میں کچھ. اچھا, ایک حکومت کی طرف سے ایک سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. مجھے 7 سال یو اے ای میں رہنے کا اتفاق ہوا, تو جو وہاں پرانے 25-30 سال سے رہے تھے لوگ بتا رہے تھے کہ یہاں پر پہلے گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی, ناقابل برداشت ہوتی تھی. لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کھجور کے درخت, وہاں پہ کھجور ہی لگ سکتا ہے, کھجور کے درخت اس حد تک بے تحاشا لگایا کہ اگر آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہیں تو اس کے بیچ میں بھی کھجور کے درخت ہوتے ہیں اور دونوں سائڈز پہ بھی کھجور کے درخت ہوتے ہیں. یعنی لاکھوں کے حساب سے, ملینز کے حساب سے وہ کھجور کے درخت لگانے سے کسی قدر تھوڑا سا ٹمپریچر نیچے آیا. اسی طرح میں نے وزیر اعظم کو سنا پیچھے یہ سعودی عرب میں جو اسی طرح یہ ماحولیات کے اوپر کانفرنس میں کہ پاکستان میں سندھ میں مینگروز کے درخت لگائے جا رہے ہیں جو سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنے کی. کیا پنجاب میں اس کا سکوپ ہے کہ ہم مینگروز لگائیں, اور کیا پھر آپ کا ڈپارٹمنٹ اس پہ انیشیٹو لے گا کہ جو شجر کاری کی ڈرائیو چلائی جا رہی ہے پرائم منسٹر کے ایک ویژن کے مطابق, تو اس میں ہم مینگروز کو ایڈ کریں تاکہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو موجود ہے اس کو اپنے اندر جذب کرے اور تھوڑی سی پولوشن کم ہو سکے؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ایمیشن کو کم کرنے کا جو مین ایک رول ہوگا وہ فارسٹیشن ہوگی, وہ اس میں شجر کاری ہوگی. اسی وجہ سے ہی اسی بات کو مد نظر پرائم منسٹر صاحب نے جو 10 بلین ٹری والا منصوبہ شروع کیا, اس میں ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا رول
ہم اپنی طرف سے بھی یہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا یہ ایکسکلوسیو اس ٹری پلانٹیشن اس طرح کا رول نہیں ہے جس طرح باقی آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا یہ ہے، میرا اس میں نے جب کچھ 3 ہفتے پہلے جوائن کیا تو میں نے یہ اپنے اسٹاف کو کہا کہ ہم نے رابطہ کیا PHA سے. ہم یہ چاہ رہے ہیں، میری اپنی یہ خواہش ہے، اس کے اوپر ہم نے کچھ سائٹس بھی ان کو کہا آئیڈینٹیفائی کریں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اربن فارسٹیشن والا جو کانسیپٹ ہے اس کو بڑھائیں، کہ اگر اس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر شہر کے اندر آپ کو کوئی 10 مرلے کی جگہ بھی ملتی ہے تو اس کو بھی درختوں سے بھر دیں. بالکل ٹھیک. جو آپ کی سلپ روڈز میں جگہ پڑی ہے اس کو بھر دیں درختوں سے. تو یہ اربن فارسٹیشن والا جو کانسیپٹ ہے یہ اب جو لاہور کی سچویشن بنی ہوئی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ جو مینگروز کا میں نے آپ سے، مینگروز کو ہے وہ سندھ میں بہت زیادہ ہے، پنجاب میں اس کا کچھ ہے؟ پنجاب میں دیکھیں تو یہ وہی ہے، یہ ہم چیزیں بھی ایک ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے یا PHA سے ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کون سا ایسا درخت ہے ایک تو جس کا یہ ہے کہ فال اتنا زیادہ نہ ہو، پانی کی کنزمپشن اتنی زیادہ نہ ہو، پانی اتنا نہ، لیکن وہ سال بھر جو ہے اس کو ہرا رہے، تو اس کو ویدر کے لحاظ سے ایٹماسفیئر سے کون سی چیز ایسی جو بہتر ہو سکتا ہے. لیکن یہ چیز میرا آئیڈیا ہے اور میں نے اس کو پیچھے شیئر کیا اور ہم چاہ بھی رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا کہ ہم شہر کے اندر جو بھی اسپاٹ خالی پڑا ہوا ہے 2 4 مرلے 10 مرلے اس میں بھی فارسٹیشن جو ہے وہ کر دی جائے. کینال پہ مجھے بچپن میں یاد ہے کہ اس کو ٹھنڈی سڑک کہا جاتا تھا کہ جیسے ہی آپ شہر سے، اس وقت خیر اتنی گرمی ہوتی بھی نہیں تھی جتنی اب محسوس ہوتی ہے یہ گاڑیوں کے اس وجہ سے پولوشن سے، کہ کینال پہ آپ انٹر ہوتے تھے ایک عجیب سی خنکی کا احساس ہوتا تھا. اور اس کی وجہ تھی کہ پوری کینال پہ دونوں سائڈ پہ اس کے درخت لگے ہوتے تھے جو بڑی بے دردی سے پیچھے کاٹے گئے. اس پر بھی آپ کی PHA وغیرہ سے بات ہوئی کہ ابھی بھی وہاں پہ سکوپ موجود ہے، یہ ایک کئی کلومیٹر لمبا ایک پیسج ہے دونوں سائڈز پہ کہ وہاں پر درخت ابھی بھی لگائے جا سکتے ہیں، جگہ موجود ہے. جی جو آپ ابھی بتا رہے ہیں نا خنکی کا احساس فرما رہے ہیں، تو یہ احساس نہیں ہے صرف، واقعی اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے. بالکل. آپ جب پیچھے سے آتے ہیں اور جب آپ اس ایریے میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر 2 سے 3 ڈگری لازمی ڈاؤن ہوتا ہے درختوں کی وجہ سے، اس لیے وہ ایک احساس آ جاتا ہے اور وہ بالکل صحیح احساس ہوتا ہے. ہم نے وہی بات ہے کہ ہمارا یہ ہے کہ ہم PHA سے مل کے اور باقی جو فارسٹ والے ان سے ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اس شہر کے اندر جہاں جہاں پہ بھی ہمیں جگہ ملے، کیونکہ یہ ہم اس میں یہ جو ہے یہ فلنتھراپسٹ لوگ آگے آ جاتے ہیں، ہم اس میں فارسٹیشن چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پروسیس بنے، جگہ ملے، اسپیس ملے. لیکن یہ وہی بات ہے کہ 2-3 ڈپارٹمنٹ سے ملنے ہم نے اس کو فائنلائز کرنا ہے، وہ بھی ہم سے PHA سے بات کر رہے ہیں ہم اس چیز کو. اچھا سر، اس میں کہ آپ کے جو وہ محکمے جو تعمیرات کو ڈیل کرتے ہیں، LDA ہو گیا، LDA ہی کے زیادہ بنیادی، وہ بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی قانون سازی ہو جس میں جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو بے تحاشا بنتی جا رہی ہیں ان میں کوئی پرسنٹیج رکھی جائے. وہاں پہ پارک والا تو اب بالکل ختم ہو چکا ہے، آپ LDA کو وہ پے کریں، آپ پہلے پارک شو کریں، اس کے بعد اس زمین کو بھی بیچ دیں اور آپ وہاں پر فائن پے کر کے تو اس کو ریگولرائز کروا لیں کہ سڑکوں کی دونوں جانب کم از کم درخت کتنے فٹ کے فاصلے پر ایک درخت ہونا چاہیے، کون سا ہونا چاہیے، اور اس کو کمپلسری کیا جائے جو سب سے زیادہ ماحول دوست ہو. ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کو اس میں آگے آنا پڑے گا. جی، لیکن یہ جب آپ بیٹھتے ہیں چیف منسٹر صاحب کے ساتھ تو یہ چیز میں پوائنٹ ہے، ویل نوٹڈ ہے، یہ بات ہے، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور میں یہ سیکٹری ہاؤسنگ سے جو بھی صاحب ان سے رابطہ بھی کریں گے. لیکن یہ ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کو آگے آنا پڑے گا کہ وہ ان کے ہاں جتنے بھی ہاؤسنگ کالونی بن رہی ہیں ان میں یہ کوئی مینڈیٹری ہو جائے، جس طرح ہم آئیڈینٹیفائی کریں، قانون سازی ہو جائے، پنجاب اسمبلی میں قانون پیش کر کے یہ درخت لگائے جائیں گے اور اتنے درخت، اتنا ایریا ہوگا تو اتنے درخت لگائے جائیں گے. جس طرح ہمارا ایک ہٹ کالونی کا ہے نا جی، ہمارا 33% جو ہے ہمارا ہوگا مسجد کے لیے، پارک کے لیے جو ایریا ہم کر دیتے ہیں، ریزرو کر دیتے ہیں، یہ بھی آلریڈی رول بنا ہوا ہے کہ اتنے % ایریا آپ. لیکن اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس میں ڈیفائن کر دیا جائے کہ یہ درخت اور اتنے ایریا پہ یہ لازمی ہوگا اور اس پہ کوئی یعنی کہ کمپرومائز نہ ہو. اسی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اتنے ایریا میں کالونی ہوگی تو اس میں اتنے درخت لگیں گے، اتنے درخت لگیں گے اور یہ درخت لگیں گے. بہت بہت شکریہ سید مبشر حسین صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، یہ جب بھی سموگ آتی ہے تو اس طرح کے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں میڈیا پہ اور اس کی روک تھام کے لیے پکار شروع ہو جاتی ہے، آوازیں اٹھائی جاتی ہیں. لیکن کوئی بھی عمل جو سائنسدان ہے، اگر ہم نیوٹن کا کلیہ بھی پڑھیں تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، رد عمل کے نتیجے میں ہی وہ عمل ہوتا ہے. تو اگر ہم پورا سال اپنی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں
تو ہم خود یہ جو اس وقت ہم پرابلم کا شکار ہیں، جو مشکل کا شکار ہیں کہ مجھے باہر جاتے ہوئے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اگرچہ مجھے دمہ کا استما کا کوئی مرض لاحق نہیں ہے، تو سوچیں ان لوگوں کے ساتھ کیا ان پہ بیتتی ہوگی جو سانس کے مختلف امراض کا شکار ہیں۔ اگر ہم پورا سال ان قوانین پہ عمل کریں جو حکومت پنجاب کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں اور متعلقہ ادارے بھی ان پر عمل کروائیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آج سے 6-7 سال پہلے ہمیں اسموک جیسے افرید کا یا اس جیسی کسی بلا کا سامنا تھا۔ آج سے 10-12 سال پہلے ہم نے کبھی یہ لفظ نہیں سنا تھا۔ یہ ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں جو ہم ماحول کے خلاف کرتے آ رہے ہیں، ہم اپنے قدرتی ماحول کو تباہ کرتے آ رہے ہیں، نتیجے میں ہم پہ مسلط ہوا ہے، اور مزید یہ بڑھتا جائے گا اگر ہم نے اب ہوش کے ناخن نہ لیے۔ یعنی ہم نے سب سے پہلے پریورٹی کہ ہم نے درختوں کی کٹائی نہ روکی اور نئے درخت لگانے کا سلسلہ نہ شروع کیا۔ دوسرا، اگر ہم نے اپنی ٹرانسپورٹ کو ماحول دوست اس طریقے پہ شفٹ نہ کیا جس پہ اب پوری دنیا شفٹ ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب ممالک اب اپنا پیٹرول بیچنے کے لیے بڑے بڑے پرکشش معاہدے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پیچھے بھی انڈیا میں امبانی کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑی ڈیل کی ایک عرب ملک نے، جس میں وہاں پہ ریفائنری بھی ان کو لگا کے دینی تھی۔ وہ یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اویئرنیس پیدا ہو چکی ہے کہ ڈیزل اور پیٹرول کے مقابلے میں دوسرے ذرائع یعنی الیکٹرک جو کارز ہیں، الیکٹرک وہیکلز ہیں، ان کو استعمال کیا جائے تاکہ ماحول جو ہے اس کو صاف رکھا جا سکے۔ اپنے ہوسٹ ایاز شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔